اس کے بعد میں جس پس منظر میں لگاؤں اہل بیت کرام کی جو صحابت ہے یہ اس کے پس منظر میں دکھاؤں. ایک مرتبہ مولا کائنات علیہ السلام اور ایک بات اپنے تمام جتن بھی فقہ ہے چاہے فقہ کرام ہوں چاہے ائمہ اہل حدیث ہو یہ سب نے اہل بیت کے نام کے ساتھ علیہ السلام استعمال کیا ہے. سبحان اللہ. بس امام بخاری کی مدد لیے جہاں بھی سیدہ کا نام ہے بخاری علیہ السلام اور بڑے بڑے اکابر ہوتے جہاں بھی اہل بیت کا نام ہے علیہ السلام اپنی امت ہے. یہ ادب کا تقاضا ہے. تمہارا یہ کہنا علیہ السلام اور عمر کی لیے تشریف لے گئے تو وہاں دیکھیے کہ ایک شخص ہے اور کابل لگتا ہے وہ کپڑا پکڑ لیا ہے بنا سنگا اور پکڑ کے بولا دے 4000 بسم اللہ دے دے پھاڑ دیا پڑے. جب مولا کہنا دیکھے کہ اتنی بے ادبی کے ساتھی نے آپ اسے خرید گئے اس کے بعد خرید گئے دس کے اندر چھوڑ بندہ بنے گا تو ندی میں آ جانا خدا کی بھی دے دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنا سبحان اللہ. واہ واہ واہ. خدا تجھے دے دے گا. چھوڑ دیا چلیے مولا کہنا واپس آ گئے دن گزر گئے کچھ دنوں کے بعد اسی شخص ندی میں قائم ہوا اور مولا کہنا تشریف لے جا رہے ہیں جیسا آنکھ چابی بولا کہ آپ بولے تھے نا ندی میں آنا خدا ندی کا 4000 دینا بولے ہم دے دیں گا آپ میرے ساتھ آئے. گھر گئے سیدہ کہنا سے مشورہ کیا آپ کا ایک باغ تھا وہ باغ جا کے آپ نے 8000 درہم میں فروخت کیا. کتنے 8000 درہم میں آپ نے وہ باغ فروخت کیا جبکہ 3 دن سے گھر میں مولا کائنات کے شکل میں پوچھا ہے نہ سیدہ کائنات کے نہ حسنین کریم ہے تو آپ نے 8000 درہم میں وہ باغ کو فروخت کر دیا اور پھر اس کے بعد 4000 اس شخص کو دیں گے جس سے وعدہ کر رہے تھے اور بچے 4000 وہ 4000 وہاں سے لے کے آپ گھر کو آنے تک پورے 4000 کے 4000 کا. جب گھر میں آئے تو سیدھا کہنا پوچھنا کہ آپ بتا سر کچھ بچا ہے کہ ہم بھی 3 دن سے بھوکے ہیں تو بولا سیدہ مجھے یاد ہی نہیں رہا ہم بھوکے یہ کہا مجھے یاد ہی نہیں رہا مجھے یاد ہی نہیں رہا. اب اس کے بعد دونوں میاں بیوی سو گئے. رات میں خواب دیکھ رہے مولا کائنات جنت ہے ایک بہت ہی بڑا تخت مرصع ہے اور اس کے اوپر ایک خاتون ہے بہت ہی خوبصورت بس نور بکھر رہا ہے ان کے چہرے اندر سے اور ان کے پیچھے 3 خاتون ہیں اور ان کو پنکھا جھیل رہی ہے مرحبا یا بنت احمد مرحبا مرحبا یا بنت احمد سبحان اللہ. مولا کائنات اتنی خوبصورت قوم ہے خرید گئے جانے کا بعد دیکھے تو سیدہ کائنات سیدہ کائنات تو آپ نے فرمایا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو دنیا کے باغ کے عوض ہوتی ہے جنت کا باغ اس باغ کی عوض یہ عطا فرمایا. تو یہ ان حضرات کی جو ہے صحابت کا یوں سمجھ لیے صحابت کی بلندیاں جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے ان کی سخاوت ان کی ابتدا ہوتی ہے ان کی سخاوت کی ابتدا. سیدہ کائنات کے پاس ایک مرتبہ آئے آخر کی بارگاہ میں دکھ بھی آیا اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوکا ہوں میرے پاس کپڑے نہیں ہے تو بھی نہیں ہے آخر کہنا صلی اللہ علیہ وسلم میں کون سی ٹوپی دیتا
حضرت سلمان فارسی اپنی ٹوپی مولا کائنات کو ٹوپی دیتی ہے. ایک اور صحابی سے پوچھے کہ کپڑے کون دے گا, ایک صحابی اور کپڑے دیے. پھر آ کر سواری کون دے گا, ایک صحابی سواری دے. اور اس کو یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں, میں بھوکا ہوں. تو بولے سلمان فارسی کو آقا نے آواز کی, بولے سلمان اس کو لے کے جائیے, اس کھانے کا انتظام کیا. حضرت سلمان فارسی اس شخص کو دیے اور پورا گھومے, کسی کے گھر میں بھی ایک دانا نہیں تھا کسی کے بعد. اب ان کے ذہن میں آیا اب ایک گھر بن گیا جس گھر سے کوئی واپس نہیں آتا. آ تو سکتا ہے تیرے دربار کا, ہاتھ خالی آ تو سکتا ہے تیرے دربار کا, ہاتھ خالی جا نہیں سکتا تیرے دربار سے. آپ نے جو ہے سیدھا کیا مکان کیا ہے, کھٹکا مارے. کون بولے سلمان. بولے سلمان کیسے آنا, بولے سیدھا کھانے کو. بولے سلمان اللہ اس کا رسول کر رہا ہے, آج 3 دن ہو گئے کھانے کی ہمارے پاس کوئی چیز نہیں, کھانے کی ایسی کوئی چیز نہیں. پھر آپ کو ذہن میں آیا جب سلمان واپس ہو گئے, سلمان ٹھہر 1 منٹ, 1 دن پہلے ہی تو فتن آپ کے پاس سے کھا آیا تھا, آپ نے فوری گلی سے حال کر رہا اور بولے سلمان یہ حال ہے اس کو فرق کرو, اس کو فرق کرو اور فرق کر کے کچھ کھانے کا سامان بنا کے دے. سلمان فارسی گئے, اس کو بھیجے, صحیح آئے جو پیچھے آپ نے روٹیاں بنا کر آپ نے. تو سلمان فارسی بولے کہ سیدہ آپ بھی 3 دن سے بھوکے ہیں, اس میں سے کچھ آپ بھی رکھ لینا تھا. تو بولے سلمان جو چیز میں خدا کے نام پہ نکال دیتی ہوں اسے پھر واپس نہیں, جو اس میں نام پہ نکال دیتی ہوں میں اس کو پھر واپس لے لیتا ہوں. یہ ایک موقع ایسا ہوا کہ مولا کائنات سیدہ کے پاس آیا اور بولنے لگے سیدہ آج میرے پاس کچھ پیسے ہے, آپ کی کیا خواہش ہے بولے میں پوری کرتا ہوں. آج آپ تک آپ نے مجھ سے کوئی خواہش ہی نہیں کی, آج میں آپ سے بولوں اگر کچھ خواہش ہے تو آپ کو. تو صحیح بات فرمانے لگی علی میرا دل انار کھانا چاہ رہا ہے, انار. ٹھیک ہے, مولا قانون گھر سے باہر نکلے, گئے بازار سے انار خریدے اور واپس ہوئے. دیکھے رستے میں ایک شخص کھڑا ہوا ہے, علی کو دیکھتے بولا کہ یادی بھوکا ہوں, طبیعت میں ڈھال ہے, برداشت نہیں کہ سپروں کو. مولا کائنات جو انار خریدے ایک انار وہ انار اس کے ہاتھ میں رکھ دیا, رکھے واپس اپنے گھر میں آ گئے. چہرے کی فکر تردد ہے کہ سیدہ زندگی میں ایک خواہش کری تھی, وہ بھی میرے بولے تھے, آج میں دوسری کی خواہش کری نہیں کر سکتا. اور اسی تردد میں گھر میں آئے, غیرتان رسول کی غیرتان بیٹی, جیسا گھر میں داخل ہوئے تو سیدہ کہنے لگی ابھی مجھے یقین ہے بازار بیٹھتے اور انار خریدے دیں گے اور کسی شاعر کو دے دیں گے. ابھی سنو, انار کھانے سے مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی تھی جتنی تم خیرات کر کے آئے تو مجھے خوشی ہوتی. تو ایسے تاریخ خبر دیکھ رہے ہیں, سینکڑوں واقعات کیا گھرانہ تھا یہ. اللہ اکبر. سارے گھرانوں میں جتنے آدم علیہ السلام سے جتنے گھر ہیں سب گھرانوں میں سے اونچا گھرانہ تاریخ بڑی پڑی ہے ان لوگوں کی خیرات سے, ایثار سے. صرف نہیں کہ خالی مولا کائنات کا ایثار ہے, حسن کریم کا بھی پوچھا, بس خاندانی پورا زندگی چلے. تو اصل جو ہے یہ تھا اپنی حاجت سے بے خبر تھا.
اپنی حاجت سے خود ان کو خود حاجت ہے، مگر اپنی حاجت کا ان کو کوئی خیال نہیں، اپنی حاجت سے بے خبری بانٹتے ہیں ایک زمانے سے بانٹتے ہیں۔ اور لڑکے دو چار باتیں یہاں پر تو آپ لوگوں کی جو ہے مہربانی ہے، آپ لوگ مراد کرم میں مجھے لائق سمجھ کے بولنے کا مجھے موقع دیا۔ ویسے آپ حضرات میں سے زیادہ اچھا جانتے ہیں، یہ آپ کی بزرگی ہے۔ اور شیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید علی لسان النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى سبحان اللہ صدق اللہ العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتی وقرأۃ القرآن۔ وقال علیہ الصلاۃ والسلام ادبوا اولادکم الصالحون للہ والتابعون لہ۔ وقال علیہ الصلاۃ والسلام كل حسب ونسب ينقضي الى يوم القيامه الا حسبه ونسبه۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم میں وہ آیت آپ لوگوں 20 کئی مرتبہ سنے ہوں گے۔ اس آیت کریمہ کی خاص بات یہ ہے، اگر آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کم و بیش آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آدم سے لے کے آقا کائنات تک کے زمانے تک جتنے بھی انبیاء کرام ہیں، اور ان لوگوں نے یہی کہا کہ ہمارا اجر اللہ کے پاس ہے، ہمارا اجر اللہ کے پاس ہے۔ یہاں کوئی اجر کا مطالبہ نہیں ہے، ہر نبی ہر رسول کی بس یہی صدا ہے کہ ہم جو تم کو تقریر کرے اس کا اجر ہمارے اللہ کے پاس ہے۔ لیکن یہ سارے انبیاء میں جیسے آقا ہمارے بے مثال ہے، ویسے ہی آقا کے تمام احوال بے مثال ہے۔ اچھا یہاں بھی آقا اپنے طرف سے نہیں بول رہے میرا اجر اللہ کے پاس ہے، آقا بھی خود نہیں فرما رہے، جیسا سب نبی بولے ویسے آقا بھی نہیں بول رہے، بلکہ رب بول رہا ہے میرے محبوب میں بول رہا ہوں دے دیجیے۔ اگر اور ایک بات اس کے اندر میں اور ایک نقطہ بولتا ہوں، جہاں بھی خل کا لفظ آیا ہے وہ سرکار کی نعت ہے، جہاں بھی خل کا لفظ آیا ہے۔ سورہ اخلاص ایک دم توحید کا سورہ ہے، مگر اس میں خود ہے، پہلا جملہ خود ہے، پہلے ناز سے خدا کی توحید ہے، خود ہے میرے آپ فرما دیجیے، میں بولوں آپ فرما دیجیے خود اصل تم میں جو دین تم تک پہنچایا، میں نے جو تبلیغ دین تمہارے سامنے پیش کیا ہے، اندھیرے سے اجالے میں لایا ہے، دوزخ سے جنت کی راہ پہ لایا ہے، اس کے عوض میں تم سے کچھ طلب نہیں کرتا سوائے میری اطاعت کے، سوائے میری اطاعت کے، صرف اتنی ہی محبت چاہتا ہوں کہ میری اطاعت، بس۔ یہ آیت کریمہ جس وقت نازل ہوئی، صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس آیت مبارکہ میں جن لوگوں کی محبت ہم پر فرض کر دی گئی ہے وہ کون ہے؟ اور بڑا احسان ہے صحابہ کرام کا بھی، اگر وہ سوال نہیں کرتے تو ہم کو پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہوتا۔ ایسے کئی چیزیں ہیں، یہ شو نہیں کئی تو بڑے رسول اس میں کن لوگوں کی محبت ان پہ فرض کر دی گئی ہے؟ تو آپ نے فرمایا علی، فاطمہ، حسن، حسین، علی، فاطمہ، حسن اور حسین۔
اور کوئی جاننے کا رہنا تو اس آیت کی تفسیر میں تو غضب کر دیا، بہت غضب کر دیا. آپ نے سمجھا دیا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں محبت کا جو لفظ استعمال کیے، محبت بھی کرتے تھے، کوئی اور دوسرا لفظ ہم اور ہوتا تھا، لیکن محبت کیوں کرے؟ محبت کیوں کرے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ محبت سے اونچی چیز کا نام محبت ہے. یعنی یوں سمجھ لیجیے شدت محبت کا نام شدت محبت کا نام محبت ہے. پھر آپ نے چھوٹی سی مثال سے سمجھا دیے محبت اور محبت ہے کیا. اگر ہمیں دیکھیے پانی ہے، پانی میں میڈک بھی رہتا، پانی میں مچھلی بھی رہتی، دونوں پانی میں رہتے، میڈک بھی رہتا، مچھلی بھی رہتی. اگر میڈک کو پانی سے باہر کر دیے تو میڈک خشکی بھی رہتا، رہتا نہیں رہتا، خشکی بھی رہتا. بولے یہ محبت ہے، یہ محبت ہے. اور اگر پانی سے مچھلی کو رکھ کر دیا یہ محبت ہے. سے اپنا راگ تو ایسا مستقبل ہو، ایسے جڑے ہوئے رہو کہ ان سے کٹے کس جڑے، ان سے کٹے کس. اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں نے یہ اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی طرح آ گیا، جو اس میں سوار ہو گیا وہ بچ گیا. اور جو سرکار کس کے سامنے بول رہی ہے کہ چلو سو بات آنے والوں کے ساتھ واسطے بولے. سرکار صحابہ سے مخاطب ہے، صحابہ سے مخاطب ہے سرکار، جن کی ساری رات خدا کو منانے میں اکثر ہوتی تھی، دین تبلیغ اسلام کے لیے جن کا سر ہوتا تھا. ایسے لوگوں کے سامنے بول رہے کہ میری اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کے برابر ہے، جس میں سوار ہو گیا بچ گیا، جس میں سوار ہونے سے ہوگا وہ ہلاک ہو گیا. تو اہل بیت کی کشتی کے سب سے پہلے سوار صحابہ کرام، اہل بیت کی کشتی کے سب سے پہلے سوار صحابہ کرام ہیں. اس کے بعد پھر قیامت تک آنے والے آپ ان سے اہل ایمان، اہل ایمان ہے، دوسرے نہیں. یا الذین آمنوا یا ایھا الناس نہیں ہے. ہاں اہل ایمان وہی تھے جس کو خوش عقیدہ ہے. ہاں جس کا خوش عقیدہ ہے، جو عقیدہ صحابہ عقیدے سے جس کا برابر ہے، جو صحابہ کا عقیدہ ہے وہ عقیدہ جس کا ہے وہی اہل ایمان ہے. جو صحابہ کے عقیدے کے مخالف ہے وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا. اسی لیے تو آقا نے فرما دیا اگر کوئی شخص کعبۃ اللہ میں، ایک روایت میں مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان، بولو کیا جگہ بسائیں سرکار کی، اور ایک روایت میں مقام حتیم، وہاں پر اگر کوئی اپنا ڈیرا کر لے، یعنی وہیں رہتا ہو اور رات بھر عبادت کرتا ہے اور دن کو روزہ رکھتا ہے، اور اگر وہ اس حالت میں مرا کہ اس کے نام اعمال میں میرے اہل میں بیت سے بغض تھا یا میرے اہل بیت کی محبت سے اس کا دل خالی تھا، تو بولے وہ چاہے یہودی مرے چاہے وہ نصرانی مرے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، جس کی کوئی پرواہ نہیں، چاہے وہ یہودی مرے چاہے وہ نصرانی مرے. تو اصل جڑ جو ہے وہ جڑ یہ ہے، سب کچھ یہیں سے ملنے والا ہے. کائنات کی جو چیز چاہو ان سے مانگو، آخرت کی جو چیز چاہو بس انہیں کے در سے ملنے والی ہے. مضبوطی سے ان کا رحمت اس کو چھوڑ کے رہنا گیا ہمیشہ. ان کا ذکر، ان کے ذکر کے واسطے خالی محرم مختصر نہیں ہے، محرم کا اور زیادہ ہونا ہر وقت ہنسے جاؤں. اس لیے میں سب ناکام سے میں بولتا ہوں کہ پڑھنا اہل بیت میں جب منصبت ان کی بھی پڑھنا ہوں، فیلوں میں کوئی صحابی کی پڑھنا، صحابہ کی بھی پڑھنا. ہاں صحابہ بھی ہے ہمارے واسطے، اہل بیت کے دونوں ہیں. ہم ایک کو چھوڑ کے کوئی پکڑتے، دونوں کا دامن ہمارے دو ہاتھوں میں ہے. نہ ان کو چھوڑتے نہ ہم ان کو چھوڑتے، دو لگی. اور پھر اہل بیت کی محبت جو ہم کو سکھائی گئی ان کو سکھائی، ہم کو کیا بول، ہم کو اہل بیت کی جو محبت ہم کو سکھائی گئی ہے انہی حضرات کا صدقہ ہے.
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، تمام اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے انبیاء اور رسول کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ سبحان اللہ، ابو بکر صدیق سب سے افضل۔ اب ان کا اہل بیت کے ساتھ کیا صورت ہے؟ پھر ان کا مرتبہ تو سب سے افضل ہے، پھر ان کا مرتبہ مقام میں تو آقا نے کیا کیا فرما دیے ہیں، اللہ اکبر۔ آقا نے فرمایا کہ میرے دل میں جو کچھ بھی تھا میں ابو بکر کے دل میں نچوڑ دیا، فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ جو کچھ میرے دل میں تھا میں ابو بکر کے دل میں نچوڑ دیا، سبحان اللہ۔ پھر ایک موقع پہ آقا نے فرمایا لوگوں دنیا میں جو کچھ بھی شخص میرے ساتھ نیکی کرا، جو بھی احسان کرا، میں اس کے احسان کا بدلہ ادا کر دیا، لیکن ابو بکر کا نہیں کرا۔ کیا شان ہے ابو بکر کا۔ اور پھر کل قیامت کے دن آقا فرمانے کہ میں ادا نہیں کروں گا، میری طرف سے رب ادا کرے گا، میری طرف سے رب اس کے احسان کرے گا۔ کیسا احسان ادا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کے دیدار سب کو ایک ساتھ ہوں گا، مگر ابو بکر کو دیدار اللہ کا ایسا ہوگا کہ اللہ ہی لوگ سیدھے ہو کر سیدھے سب کو عام دیدار ہوں گا، لیکن ابو صدیق خود خاص دیدار ہوں گا، سیدھا کوئی تیسرا رہے گا۔ کیا شان ابو بکر کی۔ اب یہ ابو بکر ہے، اب اہل بیت کے ساتھ دیدار کیا سنو، کیا کہنے سبحان اتنی بڑی شان والے۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ نماز پڑھ کے نماز سے باہر نکلے تو سامنے دیکھے حضرت حسن چھوٹے دیکھے سامنے اٹھائے اور فوری مولائی کائنات بھی کھڑا ہے، حسن میں حسن اٹھائے اور اپنے کھانے کو اٹھائے۔ میں صدیق اکبر کی میں جتنی بھی تاریخ پڑھا، جتنے بھی میں ان کی سیرت پڑھا، مگر کبھی میں کوئی ایسا واقعہ نہیں دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق اپنے کوئی بچوں کو اپنے کھانے پہ اٹھا لیا، اپنے کوئی بچوں کو اپنے کھندے پہ بٹھایا، ایسا کوئی واقعہ میری وجہ سے نہیں ہوگا۔ تو امام حسن کو اپنے کھندے پہ بٹھایا، اب بٹھا دیے، بٹھائے بعد کیا بولے گے؟ شہزادے ابو بکر کا باپ تجھ کو قربان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابو بکر کا باپ شہزادے تیرے اوپر قربان بولے مولائی کا نام مسکرا رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد فرمائے کہ اے حسن تو پورا میرے محبوب کے جیسا ہے، بولے یعنی آقا کے جیسا ہے، علی کے جیسا نہیں ہے، بولے میرا چہرہ علی کے جیسا نہیں ہے، بولے یہ صدیق اکبر اتنی بڑی مرتبہ، اتنی بڑی بات، ان کا یہ عالم ہے اہل بیت کے ساتھ۔ ابھی وہ بچے ہیں، بچوں کے ساتھ یہ عالم۔ ایک بار تو صدیق اکبر سی جمعے کے لیے خود بات ارشاد فرمائے، ایمان احسان آ گئے، ابھی اترو میرے نمبر سے، یہ میرے نانا کا نمبر ہے، یہ میرے نانا کا نمبر ہے، اترو میرے نمبر سے۔ شہزادی یقیناً تمہارے نانا کا نمبر ہے، میرے باپ کا کوئی نمبر ہی نہیں ہے۔ تو یہ محبت ہے، کیسی محبت ہے؟ دیکھیے یہ صحابہ کے ساتھ، صحابہ کرام کو یہ حالت دیکھیے آپ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ، حضرت عمر پڑھو، لیکن حضرت عمر فاروق کی تو یہ بات ہے کہ صحابہ کرام خود فرماتے ہیں، صحابہ بے شمار صحابہ فرماتے ہیں ہم نے اہل بیت کی محبت عمر فاروق سے سیکھی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اہل بیت کی محبت ہم نے عمر فاروق سے ہم نے سیکھی ہے۔ جب ایران فتح ہوا، ایران سے مانا ہے بادشاہ یزید گر، اس کی 4 بیٹیاں تھیں، وہ چاروں کی گرفتار ہو گیا، چاروں کی گرفتار ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق 900 مال تقسیم کرتی ہے اور وہ 4 بیٹیاں باقی ہیں، اس میں ایک سب سے خوبصورت، حسین و جمیل، علم میں بھی زیادہ،
آپ نے فرمایا یہ شہزادی ہے، اب اس کے لیے کہ یہ تو کوئی شہزادہ نہیں ہوتا، اس کے لیے تو کوئی شہزادہ ہی ہونا پڑے گا. تو لوگوں کے ذہن میں آ گیا کہ وہ خلیفۃ المسلمین تو یہ ہے، اب ان کو عبداللہ کو کچھ شہادت تو ہوئی، سب کو دماغ یہ آیا کہ ان کو کوئی شہزادی ہے یا شہزادہ ہونا چاہیے. لوگوں کے دل میں آیا کہ بھائی اب تو یہ اس کے حد میں جائیں گے لوگ، لیکن ایک لمحے کے اندر بھانگ لیے، بولے حسین کا ہے بلاؤ، حسین کا ہے بلاؤ، یہ ہمارا شہزادہ. اور پھر دیکھیے عمر فاروق کی، آقا نے عمر فاروق فرمایا عمر میری آنکھ ہے، بولے کیا بولے عمر میری آنکھ ہے. اب سرکار جس کو میری آنکھ بولے وہ آنکھ کا پرتو سے پڑھنا نہیں پڑھنا. جب امام حسین کے حوالے شہر والوں کو کیے تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میں اس کی پیشانی پہ دیکھ رہا ہوں، میں اس کی پیشانی پہ دیکھ رہا ہوں، اس سے ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو علم کے سمندر بہا دے گا. اس کی پیشانی بھی دیکھنا، ابھی شادی ابھی نیچے نہیں دی، کچھ بھی نہیں ہوا، حضرت پہلے سے ہی پیشن دی، آپ نے فرما دی حضرت امام زین اللہ کی کتاب سے. یہ عمر فاروق، یہ عمر فاروق. اہل بیت کے ساتھ آپ کا کیا شروع؟ ایک مطلب ایک شخص ہے آج بولیے عمر فاروق کو بازاری راتوں میں لگا یا وہ آپ جنت کے چراغ ہیں، اور کہتے کہ بولے کیا بول رہا بھائی، کون بولے تجھے جنت کا چراغ؟ بولے میں علی سے سنا ہوں، بولے علی مجھے بولے ہیں کہ عمر جنت کا چراغ ہے. بولا ایسا سب کام چھوڑ دی، بولے چند ساتھ پوچھیں گے، ساتھ ساتھ پوچھیں گے. ذرا زبردست سبزی مولا کیا نام کا ہے، یہ شخص ایسا بول رہا ہے میں جنت کا چراغ ہوں. میں پوچھا تو بول رہا ہے آپ بولے، واقعی آپ بولے؟ تو علی فرمایا میں نہیں بولا. علی کیا بولے؟ میں نے بولا، میں اپنے کانوں سے سنا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر جنت کا چراغ ہے. عمر جنت کا چراغ ہے فرمایا. تو بولے اچھا جی ایک کام کرتے ہیں، ڈرائیور کو لکھ کے دے دو، مجھے لکھ کے دے دو. اب چاہے تو یہ بھی بول سکتے تھے میں بول دینا بس کافی ہے. تربیت ہمارے واسطے، ایسی تربیت ہے اس میں. ہم یہ پیروں کو سزا چکنے رکھ لیتے وہی چاہیے وہ سزا رکھ لینے کا. یہی دلیل ہے، ایسا بہت دلیل ہے. ایک بتا رہا ہوں میں آپ کو. تو بولے علی لکھ کے دے دو. تو بولے ان کو کیا کریں گے؟ بولے علی میری خواہش ہے کہ تمہارا لکھا ہوا میں جب اس جگہ سے رخصت ہوں گا تو اپنے سیدھے پر رکھ لے کے جاؤں گا. یہ علی کاغذ منگائے فوری لکھ دیا، میں نے اپنے کان سے سنا آقا نے فرمایا عمر جنت کے چراغ ہے. آپ یہ آنکھوں کو بوسا لیے سب کو لگائے اور آئے واپس آئے اور اپنے لوگوں کو بولے کہ جب میرا انتقال ہو جائے گا تو کاغذ میری پرچی میرے ساتھ ہے. یہ اہل بیت کے ساتھ حضرت ابن عباس سلطان المفسر سب سے پہلے تفسیر کرنے والا. اور آقا نے آپ کو دعائیں دی، 3 دعائیں دی آقا نے. یہ ابن عباس ایک مرتبہ یہ ابن عباس حضور کے پاس تشریف لائے تاکہ بلکہ یا رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین. عالمین کا ذکر ہے، علامات تو ہی ہے. تو اسے مسکرائے اپنے دونوں انگلیاں ان کے دونوں آنکھوں ہو دیے، دونوں انگلیاں. بولے پاس اب کیا دکھ رہا ہے؟ بولے رسول اللہ ایک وقت 70,000 عالم دکھ رہا ہوں.
ابھی جس کے دو میں ابھی 8 مہینہ باقی ہے ابھی جس کے 2 انگلیوں کا یہ کمال ہے کہ ایک وقت 70,000 عالموں کی زیارت کرا دیتے ہیں جس کے 2 ہی انگلیاں. تو یہ ایک مرتبہ جب آپ کا آخری وقت آیا جب آپ کو یقین ہوگا کہ میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں آسمان کی طرف اپنا چہرہ کرو اور بولے مولا اب اللہ تیرے پاس آ رہا ہے اور خالی ہاتھ نہیں آ رہا علی کی محبت لے کے آ رہا ہے اتنا بڑا آدمی اور وسیلہ دیا تو کس کا وسیلہ دے رہا ہے بولے خالی ہاتھ نہیں آ رہا مولا علی کی محبت لے کے آ رہا ہے صحابہ کرام کی محبت کا عالم ہے. ایک مرتبہ آخری بات حضرت سینا نانا حسین علیہ السلام ایک جنازہ آیا آپ تشریف لائے اپنے لالن چھوڑے جنازے کی نماز پڑھانے گئے نماز جنازے سے فارغ ہوئے جب واپس آئے تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایک ضعیف شخص ہے اور اپنے امامے سے امام حسین کی جوتیاں نالین صاف کرتے بیٹھے ہوئے. جس حضرت امام حسین وہاں تک پھر خود حضرت ابو ہریرہ 5,800 حدیثیں اچھا لگتی ہے امیر المومنین فی الحدیث جسے کہتے ہیں جن کی زندگی کا مقصد ہی بس سرکار جو بولے وہ لکھ لینا ہے. کوئی مرتبہ اسی طرح پکڑ لیے صحابہ حضرت ابو ہریرہ کو آپ سرکار جو بولے وہ لکھ لیتے ہیں آپ توفق کرنا کب کیا بولتے کیا ہے جنا دیکھنا تو آپ خاموش ہو گئے چہرے کی اداسی آ گئی آپ کا تشریف لائے سمجھ گیا تھا لائبتا رسول ہے ہمارے چلو بولے گا کیا ہوا تو بولے یار سننا صحابہ کا ایسا خیال ہے کہ میں جو فرمائے میں لکھ لیتا ہوں صاحب تو صحابہ مجھ سے اعتراض کر رہے ہیں کہ سرکار جو فرمائے نہیں لکھنا سرکار کبھی کس حالت میں رہتے کبھی کس حالت میں رہتے آقا بیٹھا اس دن آقا فرمائے ابو ہریرہ میں جس حالت میں رہتا ہوں حقیق بولتا ہوں میں جس حالت میں رہتا ہوں حقیق بولتا ہوں. پھر ایک مرتبہ ابو ہریرہ حضور کے پاس آئے آ کے بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذہن میرا کمزور ہو گیا بھول جا رہا ہوں تو بولے میرا دامن گسر ہو گیا حضرت ابو ہریرہ دامن اٹھا دیا اب آقا ایسا لے رہے ہیں کیا لے رہے ہیں بس خالی ہاتھ نہیں لے رہے 3 وقت ڈالے اس کا ابو ہریرہ اپنے سینے سے لگائے ابو ہریرہ سینے سے اس کے بعد ابو ہریرہ فرماتے ہیں اس کے بعد جو چیز ایک مرتبہ سن لیتا ہے وہ کل عمر بھر نہیں بھولتا. یہ ابو ہریرہ ایک مرتبہ ابو ہریرہ حضور کے پاس تشریف لائے لا کے بولے یا رسول اللہ ہم کو جب بھی بھوک لگتی ہے آپ کے پاس آ جاتے ہیں کھانے پہ پی لیتے کر لیتے رسول اللہ پھر آپ کے پاس ہمارا کیسا ہوگا اس کے پاس کھجوروں کا اتفاق تھا آپ نے ایک مٹھی کھجور حضرت ابو ہریرہ رکھ دیا بولے یہ اس کو تھیلی میں رکھ لو اور اس میں خالی ہاتھ ڈالنا نکال کے کھاتے جانا اور کچھ نہیں کرنا ہاں خالی ہاتھ ڈالنا نکال کے کھاتے جانا ابو ہریرہ رکھ لیا وہ کھجور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ 30 سال تک کھائے. سرکار کا زمانہ گیا صدیق اکبر کا زمانہ گیا عمر فاروق کا زمانہ گیا عثمان غنی کے زمانے تک کھاتے تھے 30 سال تک وہ کھجور کھاتے رہے نہ اپن کھاتے تھے جو مہمان آیا اس کی مہمان نوازی بھی اس میں سیکھ رہے. سبحان اللہ تو حضرت عثمان غنی کی شہادت کے وقت ان کی جو تھیلی تھی کھجوروں کی وہ کھولنے لگے وہ بک ہو گئی. تو بہرحال یہ ابو ہریرہ اتنی شان کے مالک نالین صاف ہے جب امام حسین تشریف لائے تاکہ مجھے بھائی اتنا ضعیف شخص کو میں آخر تو میری نالین صاحب بولے جب سر تو اٹھاؤ تم کون ہے سر اٹھایا تو حضرت ابو ہریرہ
حسین بات سے بولا آپ نہیں کر رہے؟ بولے شہزادے میں کچھ نہیں کر رہا ہوں. بولے کچھ نہیں کر رہا ہوں. شہزادے لوگ اگر آپ کیا ہے لوگ اگر جان لے تو آپ کو پیدل چلنے نہیں دیں گے, کاندھے میں کوئی شان نہیں بولنے لگے. تو یہ صحابہ کرام کا اہل بیت کے ساتھ ایسا تعلق تھا, ایسا تعلق تھا. بس یہ معافی کا مقصد ہی یہ ہے کہ جو ہمارا تعلق جو کمزور ہو گیا ہے اس کو مستحکم کرنا, مستحکم کرنا. اور یہ ضروری ہے, یاد رکھیے آپ. اور پھر ہر سرپرست اس کا ذمہ دار ہے. آقا نے فرما دیا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ. آقا نے فرما دیا سب سے پہلے, آقا نے فرما دیا اپنے نبی کی محبت دو سب سے پہلے, اور کوئی چیز نہیں دو. دوسرے یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ تربیت, اولاد کی تربیت کیسا کرنا آقا نے ایک پیمانہ دے دیا ہمارا. اولاد کی تربیت کا ایک پیمانہ دے دیا آقا نے. بولے سب سے پہلے اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا میرے اہل بیت کی, میرے اہل بیت کی. تیسرے میں فرمایا قرأت القرآن فرمایا. اور پھر فرمایا کہ دوسری حدیث میں آپ کو پتا, بولے لوگوں میری جو اولاد ہے ان میں جو اچھے ہیں ان کی اللہ کے واسطے عزت کرو. الصالحون للہ, اللہ کے واسطے کرو ان کا ادب. اور ان میں کچھ ایسے ویسے ہیں تو ان کی میری خاطر کرو. کیا تنخواہ ہے گناہگاروں کے واسطے, کیا بات ہے. اور پھر آقا نے فرمایا لوگوں کل قیامت کے دن سارے رشتے ناطے ختم ہو جائیں گے, صرف میرا حسد باقی رہے گا. حسد صرف میرا حسد نسب باقی رہے گا. تو یہ سے جوڑ کے رہنا ہے. اور یہی حسد نسب کے واسطے حضرت عثمان غنی پریشان رہے. اور اسی حسد نسب کے واسطے مولا کائنات کے داماد مولا فاروق ہے. اگر فاروق جو مولا کائنات کے داماد بھی ہونا. ام کلثوم کے نکاح کے بعد جو دوسری زوجہ سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی دوسری زوجہ سے جو صاحبزادی اس کا نام بھی ام کلثوم تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس جب لگی ام کلثوم سے میں رشتہ مانگتا ہوں, میں شادی کرنا چاہتا ہوں. تو حضرت جب وہ ہوئے تو آپ بولے علی میں رشتہ اسی لیے چاہ رہا ہوں کہ میں اپنے نفس کے خاطر رشتہ نہیں چاہ رہا ہوں, بلکہ آقا کا یہ فرمان ہے کہ سب حسد نسب ختم ہو جائیں گے, حسد باقی رہے گا. میں اس میں شامل ہونے کے لیے میں رشتہ طلب کر رہا ہوں. اسی لیے میں یہ رشتہ طلب کر رہا ہوں. تو اسی لیے دیکھیں حضرت مولا کائنات جب یہ سنے تو آپ اپنی صاحبزادی کا نکاح آپ سے اپنے دامن میں اتنے خوشخبریاں حضرت عمر فاروق کے کتنے خوشخبریاں بے شمار, لیکن رشتے کے لیے ان سے تعلق جوڑنے کے لیے آپ کی اس کی تو یہ ضروری ہے ہمارے واسطے. ہم ہمارے بچوں کی, اہل خانہ کی, اپنے بہن بھائی جو بھی ہے یہ تربیت کی ضروریات کر یہ بہت کم ہو گیا. اس پہ کوئی بولنے والا ہے ہی نہیں. اب بس ہمارے بولے تو اپنے ہی ہو گئے, اپنے داتے ہیں بس خالی ظہر میں یا حسین کے لیے اس کا پھر 11 مہینے پہچانتے ہیں کون ہے کیا ہے. ایسا نہیں ہے. ہمیشہ کیونکہ سرکار کو جس کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے. جس کی جس سے محبت ہوگی کثرت سے اس کا ذکر کرتا ہے. تو بہت آپ حضرت کی مجھے بہت خوشی ہوئی. آپ لوگوں نے عزت سے نوازا. میں آپ کا حساب میں شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ بس دعا کرتا ہوں جس مقصد کے لیے اس مبارک میں کتنے سجائے گئے ہیں میں خبر گزار ہوں. آپ اس بات کی بات کرنے اور اہل کی بات کرنے سے